حي على الفلاح۔ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تھی۔ بہرحال مجھے کارڈ نہیں آیا، نہ میں شریک ہوا۔ اب مجھے کیا پتا؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، کہتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ان مسائل سے آپ کو کیا فائدہ؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کی رشتہ دار تھی، آپ کو تکلیف ہے، انہیں زبردستی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ جب ایک چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بڑا مفصل موجود ہے، اور ملکہ سبا کے بارے میں بھی قصہ بڑا تفصیل سے موجود ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام بلقیس نہیں فرمایا، اور نہ قرآن نے فرمایا کہ شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی۔ یہ کہتے جی کہ اگر ایک وقت میں کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 شمار ہوں گی، وہ 1 نہیں ہوگی۔ بس اتفاق ہے، حالانکہ تمام ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک 3 ہیں اور 1۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو 1 قرار دیا ہے، لیکن جمہور امت ایک طرف ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں کبھی بھی بے احتیاطی نہ کریں۔ 3 طلاقیں ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں۔ جب ہم اچھے کام کا سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، برے کام کا سوچتے ہیں تو فوراً ہو جاتا، کیونکہ برے کام میں تو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے کام میں اللہ کو تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، تعلق ہو تو وہ بھی ہو جائے۔ ایک انسان اللہ پاک سے ہدایت مانگتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے، مانگنا بھی تو اللہ کی توفیق ہے نا، مانگتے رہو، جب اللہ چاہیں گے دے دیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ تم آج مانگو تو مل جائے۔ اللہ کے بندے ایک دنیا کی نوکری کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے کتنے سال بچے محنت کرتے ہیں، ماں باپ کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے کپڑے بیچ کر بھی ان کو پڑھاتے ہیں، پھر بھی جا کر کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، وہاں تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ 2 دن کیا تو یہ کہاں ہدایت نہیں ملی۔ جتنے دن تم دنیا کے لیے لگاتے ہو، اللہ کے لیے بھی تو لگاؤ نا۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی، حضور کون سی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم تو موجود تھا نا، دین عیسیٰ بھی موجود تھا۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ نے دعوت تھی تو وہ کون سا فرعون تھا؟ پتہ نہیں، تمہارا رشتہ دار ہوگا، میرا تو رشتہ دار ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے فرعون، بس لعنت ہو، کوئی بھی تھا، پہلا نمبر ہو یا دوسرا، اذهب الى فرعون، یہ نہیں کہا فرعون نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3۔ اگر ایک بندہ بدعتی ہو اور اس کی مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے؟ سنت میں چلنا جو ہے وہ مشکل ہے اور بدعت کے لیے مجبور ہے، بدعت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی مجبوری شجبوری نہیں۔ ہم نے کوئی منت مانی، کام نہ ہو تو پھر پورا نہ کرو۔ میرے سالے نے جینز کا کام شروع کیا ہے اور لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں، ہمیں خطرہ بھی ہے، تو بہرحال آپ 4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتائیں کہ بھی آپ نے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی زبان سمجھائیں ہم کو، باقی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ حیض کے دوران میں عورتیں جو ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ کا جو نام ہے نا، یا قوی القادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھا کرنا۔ ایک اور بزرگ کا بھی ہے وظیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ
یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پڑھا کریں انشاءاللہ دل کا دورہ کبھی نہیں پڑے گا۔ پہلے تو لوگ اتنا ڈرتے تھے، حضرت مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں تشریف لے گئے تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، حسین اور مدنی زندہ باد۔ اسٹیج پہ گئے اور بھائی کہنے لگے بھائی مجھے جو داد ملنی تھی وہ دنیا میں مل گئی، اب تقریر کی کیا ضرورت ہے، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا مجھے اجر لینا تھا اللہ سے، آپ نے تو مجھے دنیا میں زندہ باد کے نعرے لگا کے ثواب دے دیا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے خام کا 2 گھنٹے دماغ خراب کروں۔ آپ جیسے جاہلوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تقریر سے بھی پہلے زندہ باد کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد مہینے سے عشاء کے بعد ذکر اذکار کر کے سوتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کام پر جانے کی تیاری کرنے لگتا ہوں تو کام پر جانے کو دل نہیں کرتا، کبھی سر درد ہوتا ہے، یہ شیطانی اثرات ہیں، کوئی فکر نہ کرو، آخری صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جن کے رزق میں برکت نہیں استغفار زیادہ پڑھیں، پریشانیاں زیادہ ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجدے اور رکوع میں پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہو تو انڈر ویئر استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کہتے ہیں اذان اور اقامت کے اوقات میں جب حضور کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور جو صبح صبح بولتے ہیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لو کبھی۔ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم بھی دیکھ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور گدھا جب آوازیں نکالتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، اللہ عالم۔ نہ ان مسائل سے تمہارے دین کا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا خلاف ادب ہے۔ دور حاضر میں جو مکے اور مدینے میں بندر ہیں، یہ وہی بندر ہیں جن کو عذاب ہوا تھا؟ مجھے کیا پتا، جب عذاب ہوا تھا نسل ہی مٹ گئی تو وہاں سے کہاں یہ بندر کہاں سے آ گئے؟ نہیں، تم کوئی بندروں کی نسل پہ تحقیق کر رہے ہو کیا؟ کہیں ڈارون کے معتقد تو نہیں ہو کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا ہے؟ بس مولوی مفت مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی ہے تنگ کرو بھائی۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفے بہت کیے ہیں تو پیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پیسے آ جائیں گے نا پھر ایک کے بجائے 10 رشتے آ جائیں گے۔ جب پیسے نہ ہوں لاکھ فرشتے بن جاؤ، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ مکہ میوزیم میں حیض والی عورت جا سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ فجر کے بعد سونا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ حضرت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر حضرت داؤد کی قوم کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قردۃ و خنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہیں۔ وہ تو پھر اسی وقت ختم ہو گئے، مر گئے نا۔ کسی آدمی کی دعائیں منظور نہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی، دعائیں ضرور منظور ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے۔ کبھی وہ مل گیا، کبھی اور بلا ٹل گئی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔